یہ بات جب کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے، تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں، ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے چل سکیں گے؟ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اگر وہ یہ آواز دے رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو واپس لیا جائے تو حکومت کو اس بل کو واپس لینا چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف چند ہزار مسلمان جمع ہوں گے اور بات مکمل ہو جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ آواز دے گا تو پورے ملک کے مسلمان بلکہ انصاف پسند شہری مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ اس لیے آپ سب بھی اس بات کا ہاتھ اٹھا کر عزم کیجئے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ جس تحریک کا بھی اعلان کرے گا آپ سب اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے۔ آپ اس روزے کی حالت میں اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے حقوق کی لڑائی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ تھوڑی تکلیف رسن، کلیم ماجد مرحوم نے کہا تھا، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار۔ رسن کہتے ہیں جیل کو، تو اب صرف سڑک سے کام نہیں چلے گا، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد ہے دوستو آرام ہی۔ کے سویدھان ویرودھی دستور مخالف ہونے کے بارے میں تفصیل سے بات کریں۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا تو ہے ہی ہے، لیکن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے دستور کا معاملہ ہے۔ اس ملک کے دستور سازوں نے، ماڈرن انڈیا کے جو آرکیٹیکٹ تھے، انہوں نے جو خاکہ بنایا تھا اس ملک کا، اس کو یہ لوگ توڑ دینا چاہتے، توڑنے کی سمت میں چل رہے ہیں۔ ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں اور مدرسوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، اور اب یہ وقف ایکٹ کے ذریعے سے بھارت کے دستور پر، سنویدھان پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، چلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آگے کیسے کیا جائے گا؟ یہ لڑائی کیسے لڑی جائے گی؟ جیسا کہ سب لوگوں نے کہا کہ یہ شروعات ہے، تو جب کسی چیز کی شروعات اتنی خوبصورت ہو تو اس کی جوانی اور اس کا شباب کتنا خوبصورت ہوگا۔ مجھے ہمارے سکھ سماج کے ذمہ دار، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یقیناً یہ لڑائی سب لوگوں کی ہے، اور اگر اس لڑائی کو اکیلے اکیلے لڑا جائے گا تو ہو سکتا ہے تھوڑی دن کے لیے وہ جیت جائیں، لیکن ایک بات کا یقین ہے، میں اپنے مسلمانوں سے اور فکر مند سٹیزن سے، بھارت کے جو لوگ چنتا میں ہیں کہ یہ بھارت جا کیا کہاں رہا ہے، بنایا کیا جا رہا ہے، یہ جو میجورٹورین اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا بہترین جواب ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، اور صرف ہمیں نہیں جمع ہونا ہے بلکہ ہمیں اپنے ساتھ اور بھی سب کو جمع کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہر لڑائی کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لڑائی لڑیں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے، کام نہیں۔ اور جو بات انہوں نے کہی کہ بس انف، بہت ہو گیا، تو قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ میں مہمانوں کا وقت نہیں لوں گا، میں تو اندر کا آدمی مہمان نہیں ہوں،
بہت سارے مہمان یہاں موجود ہیں، تو میں ایک شعر پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ آگے کا عزم ہے ہمارا. تھوڑی تکلیفیں رسن، کلیم عاجز مرحوم نے کہا تھا، تھوڑی تکلیفیں رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار. رسن کہتے ہیں جیل کو. تو اب صرف سڑک سے کام نہیں چلے گا. تھوڑی تکلیفیں رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد ہے دوستو آرام ہی آرام ہے.